باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کثیریت میں وحدت کے قرآنی فلسفے پر لیکچرز کے تسلسل میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سچائی کی تلاش، حق کی تلاش، سرچنگ دی ٹروتھ۔ اللہ تعالیٰ نے مادے کے ہر ذرے کو پیدا کیا ہے جس سے کائنات اور انسان بنے ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے نظر نہ آنے والا ہماگیر الوہی نظام ہستی قائم کیا ہوا ہے، جو اس کی پیدا کردہ ہر شے کو برقرار رکھتا ہے، سسٹین کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ یہ سچائی کی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے اور انسان کو اسے جاننے کی دعوت دیتا ہے، یعنی قرآن کریم، تاکہ وہ اللہ کی الوہیت کو جان لے اور اس کی قربت کی جستجو کرے۔ اس کے لیے انسان کو حیرت انگیز صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، ونڈرفل ایبلٹیز، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے آزادی فکر و عمل سے بھی نوازا ہے کہ وہ چاہے تو آخرت کی زندگی میں اعلیٰ انعامات کے اس موقع سے فائدہ اٹھائے، چاہے تو اس سے باز رہے، یعنی دونوں آپشنز ہیں۔ انسان کو اس کے فیصلے کے واضح نتائج سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے قرآن حکیم انسان کو تحریک دیتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور ہر ممکن ذرائع سے اپنے علم میں اضافہ کرے، تاکہ وہ سچائی یعنی الوہیت، الوہی نظام ہستی جو تخلیق کے ہر ذرے میں پھیلے ہوئے ہیں، تک رسائی پا سکے، اور وہ اس طرح اپنے خالق کو اچھی طرح پہچان سکے اور پورے یقین، خلوص اور لگن کے ساتھ اس کی قربت کے لیے کوشاں رہے، جستجو کرتا رہے۔ پس ایمان اور علم حق کی تلاش میں دو بنیادی تقاضے ہیں۔ آئیے اب ہم ان طریقوں پر گفتگو کرتے ہیں جن کے ذریعے قرآن انسان کو ایمان اور علم کو بروئے کار لا کر حق کی تلاش کی ترغیب دیتا ہے۔ عزیز دوستو، پچھلے لیکچر کے اختتام سے پہلے ہم نے قرآن حکیم کی کچھ آیات پر گفتگو کی تھی جو کائنات اور زندگی کے ہر ذرے کے پیچھے کار فرما الوہیت کی جانکاری کے لیے ایمان اور علم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ میں آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے انہیں دوبارہ سننے کا مشورہ دینا چاہوں گا۔ حق کے شعور کے حصول، مادے کی اندرونی حقیقت تک رسائی، کائنات اور زندگی کی تخلیق اور سالمیت میں پنہاں الوہیت کے ادراک کے لیے ایمان اور علم ایک دوسرے کی افادیت کو تقویت دیتے ہیں، سینرجائز کرتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، اسٹرینتھن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کون؟ ایمان اور علم۔ سورہ فصلات کی آیت 53 اس بات کی بہترین وضاحت کرتی ہے، خوبصورت وضاحت کرتی ہے کہ کائنات اور انسان کی اپنی ذات کا علم کس طرح حق تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، ہم انہیں انسانوں کو افق پر، کائنات میں، یونیورس میں، اس دنیا میں اور ان کے اندر یعنی انسانوں کے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے، سائنز، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، یعنی یہ قرآن حکیم سچ ہے، حق ہے۔ لیکن کیا تمہارے لیے
اپنے رب کے بارے میں یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، وٹنس ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے؟ لیکن اگر علم اللہ کی وحدانیت، اس کی ہماگیر حاکمیت اعلیٰ اور قیامت کے بعد آخرت کی مستقل زندگی کی ناگزیریت پر ایمان سے خالی ہو، بے بہرہ ہو، تو انسان کی سوچ و فکر مادیت کی تنگ وادیوں میں مقید ہو کر رہ جاتی ہے، جو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ عقل، استدلال، روحانی مراقبے اور قرآن کی آیات کے ذریعے حکمت کی بلندیوں کو دیکھ سکے، حکمت کے شاہین بن کر پرواز کر سکے۔ مادیت پسند ذہن کی اس بدقسمت بے حسی کو سورہ الروم کی آیت 7 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، غور فرمائیے۔ وہ صرف، یعنی میٹیریلسٹ مائنڈ رکھنے والے لوگ، وہ صرف اس موجودہ زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں، ظاہری سطح کو جانتے ہیں اور آنے والی زندگی سے غافل ہیں۔ دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو وہ صرف زندگی کے ظاہری پن کو جانتے ہیں کہ واٹ از میٹیریل، دے ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے اللہ کی الوہیت کیا ہے، ڈیونٹی کیا ہے، اور دوسرے چونکہ وہ آخرت کے بعد کی زندگی سے غافل ہے، اس لیے ان میں سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ قرآن حکیم نے اسے 6 حصوں میں بیان کیا ہے، ایمان کو 6 حصوں میں بیان کیا ہے، یعنی ایمان کے 6 ارکان وہ ہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کے کائنات کے ہر ذرے کی تخلیق اور قائمیت پر، اختیار کلی پر ایمان، یعنی پیدا بھی کرنے والا ہے، قائم رکھنے والا بھی، سسٹینر بھی ہے، کریٹر بھی ہے۔ نمبر 2، قدر یا غیب پر ایمان۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، 3، 4، 5 کو مطالعہ کیجیے۔ 3، فرشتوں پر ایمان۔ 4، انبیاء پر ایمان جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ 5، آسمانی کتابوں پر ایمان جہاں کہ قرآن حکیم اللہ کی بھیجی ہوئی آخری آسمانی کتاب ہے۔ 6، آخرت پر ایمان، انڈسپینسبلٹی آف دا لائف آف ہیئر آفٹر، انڈسپینسبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ۔ ایمان کے ارکان پر پختہ یقین انسان کو اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور انسان کی فلاح و بہبود کے حصول کی طرف لے جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ یہی انسان کا مقصد تخلیق ہے، پرپز آف مینز کریشن۔ ایمان کی اصل روح کا حصول ان 6 ارکان کے بابت 4 منازل طے کرنے میں ہے، زبانی کلامی کہہ دینے سے نہیں ہے۔ اس کی 4 منازل ہیں، یعنی زبان سے اقرار، عبادات اور اعمال صالح کے ذریعے ان کا اظہار، زندگی کو اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق ڈھالنا، اور قرآن حکیم کی روشنی میں پیغام حق کی تبلیغ و تشہیر۔ ایسا خوبصورت قرآن اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بن جانا کہ لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں اور اسلام کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ یہ ہے اس کی 4تھی منزل۔ در حقیقت یہ انسان کی شخصیت کو اللہ کی فطرت کے اس طرز پر تیار کرنے کا تربیتی کورس ہے
جس پر اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ اس کا ذکر سورہ روم کی آیت 30 میں کیا گیا ہے۔ غور فرمائیے، اللہ کی فطرت پر قائم رہو، اللہ کی فطرت پر جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے، آن ہز اون نیچر۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت اللہ کی فطرت کا عکس ہونا چاہیے، ریفلیکشن۔ اس لیے انسان سے چاہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ الوہی نظام ہستی کے تابع رہنے کے لیے زمین پر اللہ کے نائب کا کردار فطرت کے قوانین کے مطابق کرے۔ اس کے لیے انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کو مشاہدے اور چیزوں کی مادیت کی قید سے باہر نکالے اور مادی کائنات کے پیچھے کار فرما الوہیت کو تلاش کرے۔ اس کے لیے کچھ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے۔ عزیز دوستو، پختہ ایمان مادیت پسند ذہن کو قرآن حکیم کی سچائی کا ادراک کرنے اور کائنات کے ہر ذرے میں مظہر نمایاں اللہ کی وحدانیت اور اس کے پیچھے کار فرما الوہی نظام ہستی پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوتا جاتا ہے، علم اور بصیرت کے دریچے اتنے ہی بلند ہوتے جاتے ہیں، جہاں سے انسان زندگی اور کائنات کی تخلیق اور قائمیت میں پنہاں الوہیت کے نور کی کرنوں کا نظارہ کرتا ہے، جس سے نہ صرف اس کے شعور میں الوہی نظام ہستی سے رازداری کا خیال جنم لیتا ہے، بلکہ اس کے من میں عشق الہیہ کے چراغ روشن ہونے لگتے ہیں، ایمان در حقیقت مادیت پرستی کی اس ذہنی بیماری کو دور کرنے کا امرت دھارا ہے، پینیشیا ہے، ایلیکسر ہے، جس سے سائنس دوچار ہے۔ ایک بار جب ایمان دل اور دماغ کو روشن کر دیتا ہے، انسان روح اور قرآن کی حکمت و عظمت سے متعارف ہو جاتا ہے، جس سے اسے الوہیت کو جاننے کی ترغیب ملتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے۔ وہ الوہیت جو مادے کو تحریک دیتی ہے، الوہیت کیا ہے؟ الوہیت جو مادے کو تحریک دیتی ہے، موو کرتی ہے، ستارے کو چمک دیتی ہے اور پھول کو مہک دیتی ہے، یہ ہے الوہیت۔ اس طرح یہ اسے علم کے نئے روشن قدوں کا متلاشی، سچائی کی کھوج کے لیے جامع نقطہ نظر کا حامی اور مادیت پسند ذہنیت اور سماجی و ثقافتی تعصبات سے بلند و بالا پرواز کا شائق، شوقین بنا دیتی ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو کائنات کو متحرک کرنے والی سچائی تک پہنچنے کے لیے ایمان کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 6 میں بیان ہے، بے شک رات اور دن کے باہم بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا ایک ایمان کا بہت بڑی علامت ہے۔ سورہ النحل کی آیت 13 میں بیان ہے، اور جو کچھ بھی اس نے مختلف رنگوں میں زمین پر بڑھایا ہے، پیدا کیا ہے، فروغ دیا ہے، گروتھ دی ہے،
اسے تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیا ہے، تمہارے زیر کر دیا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے والوں کے لیے، یعنی جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت 44 میں بیان ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ کن کے لیے نشانی ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ سورہ کاف کی آیت 8 میں بیان ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت ہے۔ بصیرت، ویژن اینڈ وزڈم، نصیحت، گائیڈنس۔ اسی تناظر میں کچھ اور قرآنی حوالہ جات سکرین پر دکھائے گئے ہیں، برائے مہربانی نوٹ کر لیں۔ تو عزیز دوستو، ایک بار جب انسان اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے، 6 ارکان اسلام اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، قرآن حکیم اسے اس کی اللہ کے نائب کی حیثیت یاد دلاتا رہتا ہے، جسے اعلیٰ علمی صلاحیت سے مزین کیا گیا تھا، سنوارا گیا تھا، ایکوپ کیا گیا تھا، اس کے ساتھ اس کو مضبوط کیا گیا تھا، لیس کیا گیا تھا۔ جیسے فوجی کو اسلحے کے ساتھ لیس کرتے ہیں، انسان کو اللہ کا نائب بنانے کے لیے اللہ نے اس کو اعلیٰ علم کی صلاحیت سے نوازا۔ اللہ کی صفات کا یہ علم انسان کو اللہ کی فطرت سے آشنا کر دیتا ہے۔ اللہ کی صفات کا یہ علم اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ قوانین فطرت کو جان لے۔ کیوں؟ تاکہ اسے معمولات کائنات کی قدر و منزلت سے آگاہی ہو سکے، اویئرنس ہو سکے۔ اس سے اس کے اندر نیابت کے منصب کو کامیابی کے ساتھ نبھانے کے لیے ضروری شعور حاصل کرنے کی امنگ جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ عظیم خالق، مؤجد اور ڈیزائنر ہے۔ 3 بہت ان گنت صفات ہیں، اس جگہ 3 کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی یہ جو ترتیب سورہ حشر کی آیت 24 میں منکشف ہوئی ہے، سورہ حشر کی آیت 24 میں منکشف ہوئی ہے، یہ ترتیب اتفاقیہ نہیں ہے، بلکہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ اللہ کے تخلیقی عمل کی ارتقائی نوعیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ کائنات کے فروغ پذیر اور جدت پذیر فطرت کو ظاہر کرتی ہے، گروئنگ نیچر آف دا یونیورس۔ آیت کے الفاظ نوٹ فرمائیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ ہے، وہ اللہ ہے خالق، مؤجد، انوینٹر، سنوارنے والا، مصور۔ بہترین نام اسی کے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ انسان کی طرف سے اللہ کی صفات کو اپنانا اسے قوانین فطرت سے آگاہی دیتا ہے اور اس کے کردار میں تخلیقی اور اختراعی کیا ہے؟ انوویٹیو صفات پیدا کر دیتا ہے۔ در حقیقت انسان کی فطرت اللہ کی فروغ پذیر تخلیقی توانائی سے متحرک ہوئی ہے۔ کل یوم هو فی شان۔
تو عزیز دوستو، فطرت کے قوانین اور صفات الہیہ کی طرف مائل ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہالت سے نکال کر روشنی یا شعور کی بلندیوں کی طرف لانے کے لیے علم کے 4 اہم ذرائع سے نوازا ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم، روح کی رہنمائی، عقل و دانش اور حواس، 5 حواس، سینسز۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت اور روح سے نوازا تاکہ وہ الوہی نظام ہستی اور قوانین فطرت سے ہم آہنگ رہے، ان ہارمنی۔ قرآن حکیم انسان کے شعور کی وسعت کو بڑھانے کے لیے علم کے ان ذرائع کو ملاتا ہے، کنیکٹیوٹی، اور ان کی صداقت کی تصدیق یا رد کرتا ہے۔ ہمارے لیے قرآن ایک جانچنے پرکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ علم کے یہ ذرائع اجتماعی طور پر تمام کے تمام اکٹھے انسان کے ویژن کو فروغ دیتے ہیں تاکہ وہ کائنات اور زندگی کے پس پردہ مصروف عمل الوہیت، الوہی نظام ہستی تک پہنچنے کے لیے شدت اور وسیع دائرہ کار کے ساتھ جانکاری کی کوشش کر سکے، جاننے کی کوشش کر سکے، اور وہ مادیت پسند ذہنیت اور سماجی و ثقافتی رویوں اور مفادات پر مبنی تعصبات سے خود کو آزاد کرا سکے۔ اس سے مادیت پرست ذہن کا علاج ہوگا جو تاریخی طور پر مادیت پر مبنی مشاہدے اور عقل کی قیود میں پھنسا ہوا ہے، جس نے انسانیت کو سچائی کے بہت اہم اور بصیرت افروز حصے سے محروم کیے رکھا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو کائنات کے معمولات میں پنہاں الوہیت تک پہنچنے کے لیے علم کے مختلف ذرائع کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ سورہ الروم کی آیت 30 اللہ کی فطرت کے ساتھ انسان کی فطرت کی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے، جو انسان کو کائنات کے پیچھے مصروف عمل قوانین فطرت اور الوہیت کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ آیت میں بیان ہے، اللہ کی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت 9 سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو روح اللہ کی عطا کردہ روح، مشاہدے اور عقل کی صلاحیتیں دی گئی ہیں تاکہ وہ اللہ اور اس کی الوہیت کو جان سکے جو کائنات کو محرک رکھے ہوئے ہے، کائنات کو چلاتی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، پھر اس نے اسے تناسب میں بنایا، اسے انسان کو ایک شکل صورت دی اور پھونکی اس میں اپنی روح، اور تمہارے لیے کان کیا ہیں؟ ریپریزنٹ سینسز، اور آنکھیں ریپریزنٹس انٹلیکٹ، اور دل بنائے، تم بہت تھوڑا ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ الروم کی آیت 8 انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کے اندر غور و فکر کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ آیت میں بیان ہے، کیا وہ اپنے اندر غور نہیں کرتے؟ کیا بات ہے۔ سورہ طارق کی آیت 5 انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق کا مشاہدہ کرے تاکہ اس کے عظیم خالق کے بارے میں جان سکے، سمجھ سکے۔ آیت میں بیان ہے، پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے،
کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت 52 قرآن حکیم کی ہدایت کو انسان کے علم سے جوڑتی ہے۔ اس میں بیان ہے یہ قرآن ایک پیغام ہے، یونیورسل پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے کہ ان کو، انسانوں کو اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور یہ کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ پائیں۔ عقل کی اہمیت سورہ النحل کی آیت 12 میں بیان ہے، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے زیر کر دیا ہے، اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں، بے شک ان میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، عقل سے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 43 میں بیان ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو علم والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھے گا۔ سورہ نور کی آیت 44 میں بیان ہے، اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے سبق ہے، علم ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 20 انسان کی معمول کی عادت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں پر جھگڑا کرتا ہے، ڈسپیوٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ آیت اسے روشن کتاب یعنی قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہے، تاکہ وہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام وسائل کو اس کے ماتحت کر دیا ہے، تاکہ وہ اللہ کی عظیم قدرت کی قدر و منزلت جاننے کے لیے الوہی نظام ہستی کے عجائبات کو تلاش کرے، اور ان وسائل کو بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے استعمال کر سکے۔ آیت کے الفاظ پر غور فرمائیے، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور تمہیں کثرت سے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ظاہری اور مخفی دونوں ہیں، لیکن لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و ہدایت کے یا اللہ کی طرف سے عطا کردہ روشن کتاب سے رہنمائی لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، وقت کی کمی کے پیش نظر تمام متعلقہ آیات پر گفتگو کرنا مشکل ہے، اس لیے مزید تفصیلی مطالعہ کرنے کے خواہش مند ساتھیوں کی سہولت کے لیے کچھ آیات کی فہرست اسکرین پر دکھائی گئی ہے، نوٹ فرما لیجیے۔ اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 182 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2 اور 16 اور 16، آئیڈیا 2 اور 16، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔